میرے نبی وضو فرما رہے تھے تو صحابہ نیچے ہو کر آپ کا پانی یوں لے رہے تھے، اور کوئی پی رہا ہے، کوئی منہ پہ، کوئی ہاتھوں پہ، کوئی سینے پر. تو آپ نے فرمایا یہ کیوں کر رہے ہو؟ ما یحملکم علی ھذا، یہ تم لوگ کیوں کر رہے ہو؟ میرے وضو کا پانی گرنے نہیں دے رہے. کہنے کہ حبا للہ ولرسول، کہ یا رسول اللہ آپ کے اور آپ کے رب کی محبت میں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن میں تمہیں بتاؤں سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے؟ میں تمہیں بتاؤں کہ سچی محبت کرنے والا کون ہوتا ہے، اس کی کیا نشانی ہے. اور وہ ہوتا ہے جس سے میں اور میرا رب بھی پیار کرتے ہیں. صرف وہ ہم سے پیار نہیں کرتا، بلکہ میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں اور میرا رب بھی اس سے پیار کرتا ہے. میں کسی سے پیار کروں، وہ مجھ سے نہ کرے، ہوتا رہتا ہے. کوئی مجھ سے پیار کرے، میں اس سے نہ کروں، یہ ہوتا رہتا ہے. یہاں میرے نبی ایک ایسی چیز بتانے لگے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں وہ چیز بتانے لگا ہوں، اگر کر لو گے تو میں اور میرا رب بھی تم سے پیار کریں گے اور تم بھی ہم سے پیار کرنے والے شمار کیے جاؤ گے. انہوں نے کہا جی کیا ہے؟ تو آپ نے کوئی 50 چیزیں نہیں بتائیں، صرف 3 چیزیں بتائیں. اپنی امت پہ شفقت، محبت. فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ. سبحان. کہ اگر مجھ سے اور میرے رب سے محبت کا دعویٰ ہے تو سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا. سچ بولنا پڑے گا، جھوٹ نہیں بولنا. یہ نہیں کہا 100 رکعت تہجد پڑھو گے تو پھر تمہارا عشق مکمل ہوگا. عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا ہے. عبادت سے نہیں جوڑا، اخلاق سے جوڑا. عبادت کو منیمائز کیا ہے کہ نظام کائنات چلانا ہے، بازار چلانا ہے، حکومت چلانی ہے، ادارے چلانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو عبادت کے لیے فرشتے بے شمار پڑے ہوئے ہیں. اتنا کیا جس پر اس کی روح کو طاقت ملے، فرائض کی حد تک. فَلْيَسْتُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ. کہ اگر میرے رب سے اور مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے تو پہلی نشانی ہے سچ بولنا ہوگا، جھوٹ نہیں بولنا. جھوٹ بولنے والے کا دعویٰ خارج، جیسے ہماری عدالتوں میں دعویٰ خارج ہو جاتا ہے دلیل نہ ہو تو کا دعویٰ خارج. اگر جھوٹ بولتا ہے زندگی میں تو دعویٰ خارج. فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ. زندگی بھر کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا، فراڈ نہیں کرنا ہوگا. دیانت اور امانت کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہوگا. ایک حدیث کے ساتھ جوڑ دوں. میرے نبی نے فرمایا مجھے اپنے امتی سے ہر گناہ کی توقع ہے، کہ بشر ہے، انسان ہے، ہو جاتا ہے. تو میں اپنے امتی سے ہر کمی کی توقع رکھتا ہوں سوائے دو کے. کہ اگر وہ میرا ہے اور مجھ سے کوئی تعلق ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. تو میں دوبارہ اس حدیث پر آتا ہوں. ایک سال اور یاد آ گئی. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے؟ ڈرپوک. آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. بخیل ہو سکتا ہے؟ کنجوسی کہتے ہیں سندھی میں، کنجوس ہو سکتا ہے؟ آپ نے کہا ہاں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ کہا نہیں، جھوٹ نہیں بول سکتا. بزدل بھی ہو سکتا ہے، ڈرپوک بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ نہیں بولے گا. میرا امتی ہو کہ جھوٹ نہیں بولے گا، میرا امتی ہو کہ دھوکہ نہیں دے گا. من غش فلیس منا. جس نے دھوکہ دیا میری امت سے نکل گیا. میرے نبی روزانہ ظہر کے بعد بازار کا چکر لگاتے تھے اور ایک ایک دکان منڈی کو خود چیک کرتے تھے کہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں. ہمارے علماء کو تو بازار کا راستہ نہیں آتا اور اس کو بزرگی سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے بزرگ ہیں، ہم تو کبھی بازار جاتے ہی نہیں. میرے نبی روزانہ بازار جاتے تھے. تو ایک منڈی میں ڈھیر لگا ہوا تھا غلے کا، جو یا گندم. بارش ہوئی تھی لیکن وہ خشک تھا. تو آپ نے اندر ہاتھ ڈال کے نا نکالا تو اندر سے گیلا.
آپ نے کہا یہ کیا کیا؟ کہ یا رسول اللہ بارش آئی تھی تو وہ گیلا ہو گیا تھا تو کوئی لیتا نہیں، تو میں نے گیلا اندر کر دیا اور خشک اوپر کر دیا۔ تو آپ نے کہا گیلا نکار کے باہر رکھ تاکہ گاہک کو پتہ چلے تیرے سودے کے عیب کا، اور خشک کو نیچے کر۔ پھر یہ جملہ فمن غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ کتنی سخت بات فرمائی۔ جس نے روزہ نہیں رکھا میری امت سے خارج ہو گیا، یہ نہیں کہا کہ جس نے دھوکہ دیا میری امت سے خارج ہو گیا۔ تو میں دو باتیں آپ کو بتا رہا تھا، اللہ اس کے رسول دونوں کی طرف سے محبت کا دعویٰ مکمل ہو جائے۔ فَلْيَصْدُقِ الْحَدِيثَ إِذَا حَدَّثَ، سچ بولنا ہوگا زندگی بھر۔ فَلْيُؤَدِّ الْأَمَانَةَ إِذَا تُؤْمِنَ، کسی کو دھوکہ نہیں دینا ہوگا۔ فَلْيُحْسِنْ جِوَارَ مَنْ جَاوَرَهُ، لوگوں سے اچھا سلوک کرنا ہوگا، خاص طور پر پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہوگا، چاہے وہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، اپنا ہے، پرایا ہے، اچھا ہے، برا ہے، حسن سلوک کرنا ہوگا۔ تو اس حسن سلوک اور سچائی اور دیانتداری، ان تین چیزوں کے ساتھ آپ سیاست کرو، آپ تبلیغ کرو، آپ تجارت کرو، آپ حکومت کرو، آپ مزدوری کرو، آپ اللہ اس کے رسول کے محبوب ہیں اور اللہ اس کا رسول بھی آپ سے پیار کریں گے۔ سچائی، دیانت اور سلوک یعنی انصاف، کسی پر زیادتی نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو۔ تو بھائیو ساری زندگی کو تین چیزوں سے خوبصورت بنا لو۔ عبادات تو میں نے پہلے بتا دی، فرائض کی تو کوئی معافی نہیں۔ ایک سچائی، جس بھی شعبے میں ہو سچ، دیانتداری، جس کام میں ہو دیانتداری، انصاف، حسن سلوک، یہ تین کام کرنے والا مجھے میرے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ 24 گھنٹے کا نمازی۔ ہم 5 نمازیں پڑھتے ہیں، یہ ہر منٹ نماز پڑھتا ہے۔ یہ دفتر میں بھی وہی ثواب پاتا ہے، یہ سیاست کی کرسی پر بیٹھ کر، صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر، غلہ منڈی میں بیٹھ کر، بکرا منڈی میں بیٹھ کر، کھیت میں ہل چلا کر، اور مسجد میں صف میں سجدے میں سر رکھ کر یہ اللہ سے ایک جیسا اجر پاتا ہے۔ یہ تین کام اتنے عظیم کام ہیں، سچائی، دیانت، انصاف۔ اس کے الٹ جھوٹ، دھوکہ، ظلم، یہ قوموں کو تباہ کر دیتا ہے۔ کسی بھی قوم کی ہلاکت کے لیے کبھی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوتی، وہ اپنے اندر سے ہلاک ہوتے ہیں، اور وہ تین چیزیں ہیں: جھوٹ، دھوکہ، ظلم و ستم۔ ایک فرد میں ہو، ایک قوم میں ہو، ایک ملک میں ہو، یہ برباد ہو جائیں گے۔ سچائی اور دیانت اور انصاف جس ملک میں، جس قوم میں، جس فرد، جس ادارے میں، اللہ اس کو عزت دے گا، جو سورج کی طرح چمکائے گا چاہے اللہ کا انکار کرتا۔ اور جو جھوٹ، ظلم اور زیادتی کا شکار ہیں، وہ راتوں کو تہجد پڑھیں، دن میں روزے رکھے، اللہ ان کو ذلیل کر دے گا۔ تو بھائیو یہ ہمارا خوبصورت دین ہے جو میرے نبی نے ہم تک پہنچایا۔